لفظ اللہ رب کا اس میں ذاتی ہے، اپنا ذاتی نام۔ باقی نام صفاتی ہیں، جیسے رحیم ہوا، کریم ہوا، رحمان ہوا، غفار ہوا، ستار ہوا، جبار ہوا، وہ سارے نام، رؤوف ہوا، رحیم ہوا، وہ سارے نام اللہ کی صفاتی ہیں۔ اور یہ ایک نام اللہ کا ذاتی ہے، اللہ۔ اب علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کا یہ نام ذاتی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر حرف جو ہے، یعنی 4 حرف اس کے اندر آتے ہیں، 1 الف، 2 لام اور 1 ہا۔ تو فرمایا ہر حرف جو ہے رب کی ذات پر دلالت کرتا ہے، ہر حرف جو ہے رب کو بتاتا ہے، رب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اللہ، اللہ یعنی اس کی ذات کا نام ہے۔ اگر لفظ الف کو مٹا دیا جائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ للہ، للہ ما فی السماوات والارض، پھر بھی اللہ کا نام بن گیا۔ اور اگر دوسرے ایک لام کو مٹا دیا جائے تو پھر بنتا لہو، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا ملک بھی ہے، اسی کا حمد بھی ہے، پھر بھی لہو، پھر بھی اسی کا نام بن گیا۔ اور اگر دوسرا نام بھی ہٹا دیا جائے تو ہو رہ جاتا ہے، تو ہو جو ہے یہ بھی رب کا نام ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر بھی اسی کا نام ہے، اس لیے اس کا ذاتی نام ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے 3000 نام ہیں۔ کتنے؟ 3000 نام، 3000 نام اللہ کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 نام جو ہے صرف فرشتوں کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ 1000 نام جو ہے سو نبیوں کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ اور باقی 1000 رہا، 1000 میں سے 300 نام زبور کے اندر موجود ہیں، 300 نام تورات کے اندر ہیں، 300 نام انجیل کے اندر ہیں، اور 99 نام جو ہے قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اور ایک نام ایسا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فرماتا 3000 نام ہیں، تو لہٰذا